ساتھ ایم این اے اور سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ماناز قانوندان اور وکیل ہمارے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں جناب شبلی لیڈر، میں خود یہاں پہ موجود ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کی پریس کانفرنس بڑی ہم لوگ مختصراً اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے۔ ہماری چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ آج ملاقات تھی، اور یہ ملاقات کا پس منظر آپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جیل ٹرائل کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں نے خود بات کی، کیونکہ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے دفتر سے کال آئی کہ وہ ہمارے ڈیلیگیشن سے، اپوزیشن کے ممبران سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے ڈیلیگیشن سے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 3 بار میں نے ان کی اجازت پوچھی کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے خود بات کی، اور اتفاق سے میرے ساتھ اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے اور سینیٹر شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بالکل کہا، اور جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے پھر ان سے اجازت لی، میں نے کہا جی آپ کی اجازت ہے، انہوں نے کہا بالکل ملے، اور اپنا موقف جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، اور بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جو آج کی میٹنگ کا آج جو پوائنٹس وہاں پہ رکھے گئے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ، سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے جو کیسز کی ڈیٹس ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ ماناز قانون ساز یہاں ہمارے وکلاء حضرات بیٹھے ہیں، ان کی علم میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ ڈیٹس جو ہیں وہ ان کی چینج ہو جاتی ہیں، ان کی سماعت کی ڈیٹس جو کیسز کی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بشریٰ بی بی صاحبہ کا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری رسائی اور میٹنگ کی ڈیٹس جو کورٹ آرڈرز میں دی ہوتی ہیں، لوگوں نے کورٹ آرڈرز اٹھائے ہوتے ہیں، وہ نہیں الاؤ کرتے جیل اتھارٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کو، جو کہ ایک پریویلیج ہوتا ہے، آپ کا لائر کلائنٹ کا پریویلیج ہوتا ہے، وہ الاؤ نہیں کیا جاتا، وکلاء کو دور رکھا جاتا ہے اپنے کلائنٹ سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے دور رکھا جاتا ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے۔ ان کے اپنے جو بیٹے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ان کو فون کالز جو ان کو قانون میں ان کو اجازت ہے جیل مینول کے تحت، وہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے اس چیز کا بھی باور کرایا کہ جو جیل مینول ہے اور قانون، اس کی دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لوور جوڈیشری میں جو یہ حالات ہو رہے ہیں، تو آئین اور قانون تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب کا سب جو آپ کا لوور کورٹس میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، بشریٰ بی بی صاحبہ سے، ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا قانون اور کون سا آئین یہاں پہ اس وقت۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے مختلف لیڈران، ان کے جو ٹرائلز ہوئے تھے وہ اوپن کورٹ میں ہوئے تھے، وہ جیل میں نہیں ہوئے تھے، اور یہ بھی ہم نے ان کو بتایا۔ پھر ان کو ہم نے بتایا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے، عمر چیمہ صاحب کے حوالے سے، میاں محمود الرشید صاحب کے حوالے سے، حسان نیازی صاحب، ہمارے باقی لیڈران، ہمارے ورکرز جو کہ فالس اور بوگس ایف آئی آرز میں ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، ہمارے مختلف وکلاء حضرات ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز دوسری جگہوں میں کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا، اور کیسے مختلف آپ کے عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ ایک ایف آئی آر میں، مطلب آپ کی اس انسیڈنٹ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز کے اوپر جو کتکن لگائی ہے کورٹ کی، وہ بھی فالو نہیں ہو رہی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی۔ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہمارے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں، اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور اس چیز کو پریس کیا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت بلوچستان میں، کے پی کے بارڈر اضلاع میں، باقی جگہوں میں جو آپ کے اٹھائے جاتے ہیں، نہ کوئی آئین، نہ قانون، نہ ان کا پتہ لگتا ہے، مہینوں تک وہ غائب رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی رسائی ہوتی ہے، اور اچانک ایک دن کہیں پہ ان کو نمودار کیا جاتا ہے یا کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ تو چلے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی، اور ہم نے کہا جی آج خدا نہ خواستہ بلوچستان میں، میرے منہ میں خاک، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جناب اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو گئے کہ آپ کے 7-8 اضلاع یونیلیٹرل ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے باور کرائی بات کہ رول آف لا جو ہے
اسی کی وجہ سے آپ کی معیشت بڑھتی ہے. جس ملک میں آپ کی رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملازمتیں نہیں ہوں گی، آپ کی افراد زر کنٹرول نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور حکومت اور معیشت نہیں چل سکے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، چیف جسٹس صاحب کو ہم نے بتایا کہ آج کی فگرز دیکھ لیں کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کا انجن ہوتا ہے معیشت کا، اس کا بجائے وہ بڑھنے کے وہ 2% سے سکڑ گیا ہے. آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، افراد زر بڑھ رہی ہے، قوت خرید کم ہو رہی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیجا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بھی ہم نے باور کرایا ان کو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ان خطوط کے اوپر اور اس کے اوپر وہ کمیشنز بیٹھنے چاہیے. میں نے آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو متعدد آپ کے فیک کیسز میں انوالو کیا جا رہا ہے. پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈرز جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلا حضرات ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان وکلا حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں، یہ مطلب وکلا بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں. ہمارے جتنے وکلا حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں. اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا. اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں ان کو باور کرایا. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے، جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے سب جو ہیں وہ باور کرائیں، اور بڑی طویل میٹنگ تھی. اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں، ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا. ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق، وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا. اور مزید بھی جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں، اس پہ ریفارمز کا، آپ کے سپریم کورٹ میں، آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لائرز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں، وہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی، اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا. بہت شکریہ جی. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا، اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر، خاص کر خان صاحب اور بی بی، ایک ایون عدالتی طور پہ بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک
سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی, کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی, اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں, اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی, اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے, اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطائیت بڑے عرصہ سے شروع ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنے آرڈر کر لیے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA کا نوٹیفیکیشن تھا PTI میں, چاہے وہ ریزرو سیٹوں کا تھا, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے, وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو, لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے MNAs کو کس طریقے سے, اور ان کی کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا. انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے, اور میں میک شیور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے, اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں. جی شکریہ صاحب, آپ بات کرنا چاہیں؟ سیکریٹری جنرل صاحب آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. عمر صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں, کتاب ہے آئین پاکستان, مختلف قوانین ہیں, لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر, تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں, آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں, آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ آپ کا بنیادی حق ہے, آرٹیکل 19, ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں, اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں, کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے, کہیں سے اس کو ریلیف ملے, بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے. جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے, اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے, سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے, بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے, جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے, اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے, کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ واشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے, ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے.